عید پھر آئی ہے، عید پھر آئی ہے، خوشیاں لائی ہے، عید پھر آئی ہے، عید قربان، عید پھر آئی ہے، خوشیاں لائی ہے، عید پھر آئی ہے، عید قربان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک دن میں 50 بار درود پاک پڑھے، قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں، یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ایک تعداد میں ہمارے ساتھ بچے اور بچیاں جمع ہیں، اور یہ پیارے پیارے بچے اور پیاری پیاری، اور یہ سب آج عید منانے کے لیے حاضر ہو گئے ہیں، عید منانے کے لیے آ گئے ہیں امیر اہل سنت کے پاس، اور پروگرام لے کر آیا ہے کڈس مدنی چینل آپ بچوں کے لیے، بچوں کی بقر عید امیر اہل سنت کے ساتھ۔ دور سے بولیں، بچوں کی بقر عید، بچوں کی بقر عید۔ کون بتائے گا پروگرام کا نام کیا ہے؟ جو اچھا مسکرا کے بتائے گا اس سے لیں گے۔ کون؟ جی میرے بھائی، مسکراہٹ ہونی چاہیے، مسکراہٹ۔ بچوں کی بقر عید امیر اہل سنت کے ساتھ۔ زبردست زبردست۔ اور کوئی؟ جی میری بچی، مسکراہٹ۔ بچوں کی بقر عید امیر اہل سنت، امیر اہل سنت کے ساتھ۔ اور کون بتائے گا؟ آپ بتائیے بھائی۔ بچوں کی بقر عید امیر اہل سنت کے ساتھ۔ آپ بھی بتا دیں زور سے، کھڑے ہو گئے۔ بچوں کی امیر اہل سنت کے ساتھ۔ جی ہاں، پروگرام کا نام ہے بچوں کی بقر عید امیر اہل سنت کے ساتھ۔ ماشاءاللہ، اب سے کچھ دیر کے بعد ہمارے اس پروگرام میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ تشریف لے کر آنے والے ہیں۔ زور سے جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، امیر اہل سنت آئیں گے، امیر اہل سنت سے انشاءاللہ تعالی سوالات بھی عرض کریں گے، امیر اہل سنت کے ساتھ مل کر ایکٹیویٹیز وغیرہ بھی ہوگی، بچے بھی سوالات کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی امیر اہل سنت بھی سوالات کریں گے، اور انشاءاللہ کچھ اچھی اچھی باتیں جاننے کی کوشش کریں گے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ، اور انشاءاللہ تعالی عیدی بھی پیش کی جائے گی۔ مسکرا کے۔ تو یہاں پر جو بچے ہیں آپ لوگ تیار ہیں؟ اور جو گھر پہ بچے بیٹھے ہیں آپ لوگ بھی تیار ہو جائیے۔ آج کا پروگرام کتنا اچھا ہونے والا ہے، اتنا اچھا، اتنا ماشاءاللہ آج کا پروگرام، کیونکہ آج کے پروگرام میں آ رہے ہیں امیر اہل سنت، اور بچے عید منائیں گے امیر اہل سنت کے ساتھ۔ اچھا پیارے بچوں، جب بقرہ عید آتی ہے تو ہمیں کون کون سے جانور دیکھنے کو ملتے ہیں؟ جس کے بعد مائک آئے گا وہ بتائے گا۔ جی کون سے؟ گائے، اونٹ، بکرے۔ گائے، اونٹ، بکرے۔ آپ نے کیا کیا دیکھ لیا؟ کھڑے ہو جائیں، آپ پہلے بھی آتے تھے۔ ہیں گائے، اونٹ، بکرے اور بھینس۔ بھینس بھی؟ آپ نے کیا کیا دیکھ لیا؟ آپ کھڑے ہو جائیں، آپ نے کیا کیا دیکھ لیا؟ بڑے اچھے تیار ہو گئے۔ جیب میں رکھیں، جیب میں یہ بے ان کی بات نہیں سنیں، کھڑے ہو جائیں۔ آپ نے کیا کیا دیکھا ہے؟ اونٹ، کھڑے ہو گئے۔ اونٹ، اونٹ کیسی آواز بکرا، اونٹ، اونٹ اور بکرا، بکڑا یا بکرا؟ بکرا، بکرا، اونٹ، بھینس۔ بھینس۔ کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں۔ بکرا کیسے آواز نکالتا ہے؟ کھڑے ہو کے میرے بچے۔ جی بکرا کیسے آواز نکالتا ہے؟ کیسے نکالتا ہے؟ آپ کیا بتائیں بھائی، کیا کیا جانور آ گئے؟ آپ کو کون سا جانور پسند ہے؟ اونٹ۔ اونٹ پسند ہے۔ اونٹ کتنا بڑا ہوتا ہے؟ اونٹ کتنا بڑا ہوتا ہے؟ کتنا بڑا ہوتا ہے بتائیے؟ بہت بڑا۔ کتنا بڑا؟ اونٹ کا رنگ کیا ہوتا ہے؟ نیلا، پیلا؟
بتائیے. نیلا, کون بتا رہا ہے نیلا؟ جی. اونٹ کس رنگ کا ہوتا ہے؟ نیلا ہوتا ہے. نیلا اونٹ کس کس نے دیکھا ہے؟ جی نیلا میں نے دیکھا ہے. نیلا اونٹ نہیں ہوتا ہے. اچھا جی. کس کس کو بچے, آپ لوگوں کو کون کون سے جانور پسند ہیں؟ اس کو جیب میں رکھیں, نیچے رکھیں. جی آپ کھڑی ہو, ایک ایک جانور بتائیں. بتائیے. اونٹ. اونٹ. اونٹ آواز کیسے نکالتا ہے؟ نہیں آتی. نہیں بھائی, آپ نے جانور کا بھی نام بتانا ہے اور آواز کیسے نکالتا ہے وہ بتانا. جی نرمین کھڑی ہو کے, کھڑی ہو کے. بکرا اور ڈھمبا. بکرا کیسے آواز نکالتا ہے؟ جی میں یا میں کرتا ہے؟ میں کرتا ہے, میں کرتا ہے, میں کرتا ہے. اچھا جی, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو یہاں پر ایک خوشی والا ایک ماحول بنا ہوا ہے اور انتظار امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ کا. ماشاء اللہ امیر علیہ سنت تشریف لا رہے ہیں مرشدی اطار پر, مرشدی اطار پر. بیٹھ جائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. فَإِن لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله العظيم. اب انشاءاللہ ایک کلام ہم شامل کریں گے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی, نہیں کوئی. اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی, نہیں کوئی. جیسے میرے سرکار ہیں ویسا نہیں کوئی اللہ. جیسے میرے سرکار ہے ویسا نہیں کوئی. اب میری نگاہوں میں ججتا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی, نہیں کوئی. جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی. تم سا تو ہنسی آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی آقا,
سا تو ہنسی آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی، یہ شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی، سایہ نہیں کوئی، یہ شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی، نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، اعزاز یہاں سے گئے تو حاصل ہے زمین کو، اعزاز یہ حاصل ہے تو حاصل ہے زمین کو، کہ افلاک پہ تو گنبد خضرا نہیں کوئی، نہیں کوئی، افلاک پہ تو گنبد خضرا نہیں کوئی، نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، سب سے اولا ہو والا ہمارا نبی، سب سے بالا ہو والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خوئے کو پھیر دیا، گئے ہوئے دل کو اثر کیا، یہ تاب و تبا تمہارے لیے، جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ پروگرام ہے بچوں کی بقرعید امیر اہل سنت کے ساتھ، ماشاءاللہ تلاوت بھی ہوئی، نعت بھی ہوئی۔ اب کچھ بچے امیر اہل سنت سے سوال عرض کریں گے۔ اچھا، ایک پن تھی جو تلاش کی جا رہی تھی، اچھا یہ پن ہے امیر اہل سنت، یہ پن ابھی حاجی غریب زادہ حاجی عبید رضا کو ملی نیچے سے، تو اب ظاہر ہے کہ اس کی قیمت تو بنتی ہے، لقطہ ہی ہے، یہ پوچھا بچیوں سے تو یہ نکلی ہماری عاتقہ بھائی، صحیح، میری پڑھ نواسی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو اب یہ بچیاں بہت لگاتی ہے، پتہ نہیں اس کا کوئی متبادل ہو، پہلے یہ نہیں لگتی تھی، پہلے وہ ہم چپیا بولتے تھے اس کو، کلپ لگتے، چپیو ہم بولتے تھے، وہ خطرناک نہیں تھا، یہ آسان بھی ہے، شاید اس وجہ سے لگا رہے ہیں، مقصوبہ بھی لگتا ہے، اصل یہ خطرناک بہت ہے، صحیح، یہ نگلنے کے واقعات ہیں اس کے۔ ابھی آپ کے خاص خادم کی بیٹی نے بھی نگل لیا تھا اور ایک شان ہو گئے تھے لوگ، تو پھر وہ مجھ سے بھی بیچاروں نے درد بیان کیا، ڈاکٹر نے بھی کہا تھا کہ دیکھو ہم کوشش کرتے نکل جائے ورنہ پھر آپریشن۔ میں نے ان سے عرض کیا تھا کہ درود تاج پڑھ کے پانی میں دم کر کے اس کو پلاؤ، خدا کی قدرت کے 2-3 بار شاید انہوں نے پلایا، نکل گئی خود ہی الحمدللہ، لیکن یہ ہے خطرناک، یہ چپ بھی جاتی ہوگی اور حلق میں اگر اتر گئی، زخم کر دیا، آنتوں میں چپ گئی، اور لگا بھی سر پہ رہے۔ اترنے کا خطرہ یوں ہوتا ہے کہ اس کو جو نا منہ پہ رکھتے ہیں
دانتوں سے پکڑتے ہیں اور پھر جو ہے روپٹا وغیرہ سیٹ کرتی ہیں تاکہ ہم جو ہے نا پھر بعد میں اس کو یوں لگا لیں. اب اس میں چھینک آ گئی یا کوئی بھی ایسا جھٹکا لگے یوں پھر یہ اندر چلی جاتی ہے. اب اور بچوں کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ ہر چیز منہ میں ڈالتے ہیں. ہم نے میمنی میں ہمارے یہاں کہاوت ہوتی تھی, اب بھی بولتے ہوں گے, بچوں جیرو سپ جلی نے منہ میں رکھے. یہ کہاوت ہے ہمارے یہاں میمنوں میں. مطلب کیا ہے اس کا؟ آپ نے سنی ہوگی شاید بڑی بوڑھیوں سے, بڑے بوڑھوں سے, کہ بچوں جیرو سپ جلی منہ میں رکھے. بچے کی کوالٹی ہوتی ہے کہ جو ہاتھ میں رکھ لے گا زندہ سانپ وہ ڈرتا نہیں, اس کو پتا نہیں کیا ہے, تو اس کو پکڑ کے منہ میں رکھے گا. یہ پن بھی بچے منہ میں رکھتے ہوں گے, ان کو چبھتی ہوگی, زخم ہوتے ہوں گے اور پیٹ میں اترنے کے واقعات بھی ہوتے ہوں گے. اور بھی ایک تو میں نے ابھی سنا ہے آپ کو, تو اس کی جگہ پر پہلے تو وہ کلپ آتے تھے, اب پتہ نہیں بکتے نہیں تو آتے بھی نہیں ہوں گے. بکسوا آتا ہے, اور اس کو پین بولتے ہیں ہم لوگ میمنی میں, پین. سب بچیاں یہی لگائیں, یہی آج کل یہ رائج ہے. آگے چل کے کیا ہوگا پتہ نہیں. پہلے وہ آتے تھے دو طرف کے چیپیے, یہ چمٹے کی طرح ہوتا تھا, یہ بالوں میں اور سب میں, بالوں کے لیے. یہ اس وقت ہوتی, اس وقت نظر نہیں آتی تھی. ہے بہت خطرناک. تو ناظرین جو سن رہے ہیں, اگر عافیت چاہتے ہیں اس کا کوئی متبادل صورت کریں. بکسوا بھی خطرناک ہے, بھی کھل جاتا ہے, لیکن اس کے مقابلے میں کم خطرناک ہے. تو چلو ایک نفع والی بات عرض کر دی. پہلے اس طرح کی ترکیبیں بچوں کی نہیں ہوتی تھی. یہ بھی ہمارے ماحول میں, اور یہ بچے بھی کیا اپنے یہاں آئے تو یہ اسکارف پہن کے, ہاں باقی جو ہوتا ہوگا. چلیں جی اس بارے میں بھی عاتقہ بھائی کہ ابو یا وقاص, یہ لیجیے بھائی وقاص بھائی. اور بھی بچے ہیں ماشاءاللہ جو سوالات لے کر آئے. ذرا بیٹا جو بھی کرے تو تھوڑی دبنگ آواز ہے. کڈس مدنی چینل پر تو آپ للکار رہے ہوتے ہیں, یہاں کھلی فضا میں آواز بھی صاف بنتی نہیں ہے. تھوڑا اور زور لگا کر. کڈس مدنی چینل, ہمارا مدنی چینل, کڈس مدنی چینل, ہمارا مدنی چینل. یہ تھوڑا آپ کی ریکارڈنگ بھی اچھی ہوگی, ورنہ یہ من کریں گے تو کھلی فضا ہے. میں نے تو چلو یہ پہنا ہوا ہے نا, تو اس میں پھر بھی آواز اندر سے جائے گی. آپ کی تو فضا سے بس جائے گی ادھر جیسے بھی جائے گی. بھائی مائک تھوڑا سا قریب کیجئے, ٹھیک ہے, بالکل قریب کر, اور آپ نے آواز بڑھانی ہے تھوڑی سی, جیسے آپ بولتے ہیں تھوڑی سی آواز بڑھا کے بات کرنی ہے, ٹھیک ہے. چلو میرے بچے, آپ میرے سے آپ سے یہ سوال ہے کہ اگر کوئی جانور کو تکلیف دے تو جانور اللہ پاک سے شکایت کرتے ہیں؟ جانور کے تعلق سے مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ جانور پر اگر کوئی ظلم کرے تو اس کی بد دعا مقبول ہے. جانور کی بد دعا ظالم کو لگ سکتی ہے, یہ لکھا ہے. اب اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرے, سمجھ میں تو آتا ہے کہ وہ بھی شاید فریاد کرتا ہو, بد دعا کرتا ہے. بد دعا بھی اللہ سے ہی عرض کرے گا کہ اس نے مجھ پر ظلم کیا, یا اللہ تو اس کو اس کا بدلہ, جو بھی وہ. اب یہ الفاظ نہیں لکھے کہ وہ کیا بد دعا کرتا ہے. اچھا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جانور جو ہے وہ ٹکر وغیرہ مار دیتا ہے یا جانور مار دیتا ہے, تو اب کیا کرنا چاہیے؟ ایک دوسرے کو جانور مارتے ہیں, یہ بھی ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں بعض اوقات. تو جو جانور مارتا ہے دوسرے جانور کو, ناحق مارتا ہے, تو یہ بھی قیامت کے دن ان کا بھی بدلہ لیا جائے گا ان سے, یہاں تک کہ چونٹیوں سے بھی بدلہ لیا جائے گا. یہ حدیث میں ہے کہ بکریاں بھی جو ایک دوسرے کو مارتی ہیں, جو بھی ظلم کرتے ہیں, ان سے بدلہ لیا جائے گا قیامت کے دن, پھر یہ مٹی ہو جائیں گے. تو انہیں ظلم کتنا برا ہے کہ جانور کے لیے بھی, اگر جانور بھی ظلم کرے تو اس کا بھی بدلہ ہے. تو انسان ایک دوسرے پر جو ظلم کرتا ہے یہ کتنی بری بات ہے. بچے بھی ایک دوسرے کو مارتے ہیں, پیٹتے ہیں, حالانکہ بچوں کا گناہ کاؤنٹ نہیں ہوتا. یہ بچوں کے بھی جو بندوں کے حق تلف کرتے ہیں نا, اس کی ترکیب ہے, مطلب کہ اس کا بدلہ لیا جائے گا. یہ بھی ایک دوسرے کو مارتے ہیں نا, جو ظلم کرے گا وہ اس کا بھی بدلہ تو ہے. بابا جان میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جب جانور قربان ہو رہا ہوتا ہے
تب کچھ بچے روتے ہیں، تو اس وقت رونا صحیح ہے؟ بچے غالباً اس لیے روتے ہیں کہ جانور سے کھیل کھیل کر ان کا دل مطلب ان سے مانوس ہو گئے ہوتے ہیں، تو اب ان سے وہ جانور جاتا ہے تو یہ روتے ہیں، غالباً اس لیے روتے ہیں. تو کوئی حرج نہیں ہے، مطلب جانور مانوس سے محبت ہو جاتی ہے جانور سے، جانور ان کے ساتھ ہلے جاتا ہے، دوستی ہو جاتی ہے، یہ پیچھے پیچھے چل رہا ہوتا ہے، ہاں تو چارہ دکھاتے ہیں تو چڑھتا ہے، پیچھے دوڑتا ہے، تو ایک لطف آتا ہے بچوں کو، شاید اس وجہ سے ان کو غم ہوتا ہے، یہ روتے ہیں، حرج نہیں اس میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے امیر اہل سنت، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ قربانی کے جانور کا خیال رکھنے سے ہمیں کتنا ثواب ملتا ہے؟ قربانی کے جانور کا احترام کرنا چاہیے، اور اس کو قربانی کا جانور ہو یا کوئی سا جانور ہو، ہماری جب وہ ماتحتی میں آ گیا تو اس کا خیال تو ہر طرح سے رکھنا پڑے گا، کھلانا پلانا جو بھی نہیں، اس پر کسی طرح کا ظلم نہیں ہونا چاہیے. اور اگر کسی دوسرے کے پاس ہے اور اس پر ظلم ہو رہا ہے، ہم بچا سکتے ہیں تو ہم کو بچانا چاہیے. یہ بھی بعض صورتوں میں مطلب یعنی کہ بہت اہم ہے، اور یہ بھی کار ثواب ہے. اور قربانی کا جانور چونکہ اللہ کی راہ میں یہ قربان ہونے والا ہے، تو یہ شعائر اللہ میں سے، شعائر اللہ مانے اللہ کی نشانیاں، تو قربانی کا جانور جو ہے اللہ کی نشانیوں میں سے، تو اور جانوروں کے مقابلے میں اس کا احترام زیادہ ہے. عام جانوروں کو کوئی سجاتا نہیں ہے، ہار تورے نہیں کرتا، قربانی کے جانور کو سجاتے ہیں نا، دوپٹہ ڈالتے ہیں اور جھول ڈالتے ہیں، اس پہ ہار پہناتے ہیں اور سجاتے ہیں اس کو. یہ اگر تعظیم کی نیت سے کہ اللہ کی راہ میں قربان ہونے والا ہے، اس نیت سے سجائیں گے تو ثواب بھی ملے گا. ماشاء سبحان اللہ. پیارے باپا چاند، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ پاک نے ہماری قربانی قبول فرما لی ہے؟ پتہ چلنے کے لیے مرنا پڑے گا. صحیح پتہ تو ذرا مرنے کے بعد ہی اجر کا پتہ چلے گا. جیسے ہمیں اللہ پاک کی رحمت سے اچھی امید رکھنی چاہیے کہ اللہ پاک اپنی رحمت سے ہماری قربانی قبول فرمائے گا، اور پل صراط پر ہمارے لیے سواری کا انتظام کرے گا. قربانی کا جانور پل صراط پر سواری کا کام دے گا. اچھا، اسے کیا کام کریں کہ یہ قبول ہو جائے؟ انداز کیا ہو؟ اخلاص. یعنی اخلاص جو ہے وہ قبولیت کی کنجی ہے. اخلاص کے معنی یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی کام کیا جائے، بندوں کو، صرف بندوں کو راضی کرنے کے لیے نہیں، رب کو راضی کرنے کے لیے. ہمارے پاس جو ہے ایک ایکٹیویٹی ہے، اور اب ہم اس ایکٹیویٹی کی جانب بڑھیں گے، اور ایکٹیویٹی کا نام ہے ایکٹیویٹی ٹائم. جی، یہ ہمارے پاس ایکٹیویٹی ہے اور اس کا نام ہے ایکٹیویٹی ٹائم. پیارے بچوں، یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ شاباش شاباش، زور سے بولنا سب نے. یہ کیا لکھا ہے؟ یہ کیا لکھا ہے؟ یہ مدینہ. پہلے وہ سن لے یہ کیا بول رہے ہیں، تلفظ صحیح ہے کہ نہیں؟ ہاں بولو بھائی. جی، یہ کیا لکھا ہے؟ کیا فرمائیں گے امیر سنت؟ قرآن تو نہیں ہے. سب بولے قرآن. 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 دوبارہ دہرائیے، دوبارہ. اب بتائیے یہ کیا لکھا ہے؟ ماشاء اللہ. ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیرہ. جی، اب یہ بتائیے کیا لکھا ہے؟ حج. جی مشدد چل جائے اردو میں، حج. یہ کیا لکھا ہے بچوں؟ یہ میٹھا میٹھا. اچھا، یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ نظر آ رہا ہے؟ ارے واہ بھائی واہ، زبردست. یہ اچھا، یہ کچھ لفظ ہیں جو آپ کو نظر آ رہے ہیں. جو لفظ یہاں پر ہیں وہ لفظ یہاں پر بھی ہیں. یہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے. اب یہاں پر ہمارے پاس ایک بچہ آئے گا، 1 by 1 ایک ایک کر کے بچے آتے رہیں گے. ایک فنگر یہاں پہ رکھیں گے تو دوسری فنگر اسی طرف رکھیں گے کہ قرآن کہاں پہ لکھا ہوا ہے. اب یہ ایکٹیویٹی کرنے کے لیے کون بچہ آ رہا ہے؟ ماشاء اللہ. چھوٹے بچے سے لے لیں. آپ آئیے باجی، آئیے. اور کون؟ محتاط. اور کون کون ہے؟ آپ بھی آ جائیں، اور آپ بھی آئیے. چلیں پہلے 3 آئیے.
چلیں جی اب ان کو ایک لفظ دیں گے, میں چاہوں گا امیر سنت آپ کچھ ارشاد فرمائیں. آپ طریقہ کار سمجھ گئے بچے؟ ایک فنگر آپ نے اسی طرف رکھنا ہے, پھر دوسری فنگر آپ نے اس طرف رکھنا ہے, دونوں ایک ساتھ. جی آپ کدھر آئیے. جی امیر سنت ارشاد فرمائیے کوئی بھی ایک لفظ, پھر وہ بچے جو اسی طرف انگلی رکھیں گے, پھر دوسری انگلی اس طرف ہوگی. ادھر ہوئیے آپ کو, میں بولوں لفظ؟ ہاں کوئی بھی ایک لفظ ارشاد فرمائیں. مدینہ. چلیں جی چلیں آپ. جی بریرہ بھائی نے پہچان لیا. دوبارہ رکھے رہے. ادھر بھی مدینہ ہے, ادھر بھی. سبحان اللہ, پہچان درست ہے. چاند درست ہے. سبحان اللہ, زبردست ماشاء اللہ. بڑی آواز آپ آئیے میری پیاری بچی. جی امیر سنت ارشاد فرمائیے درود, جنت, نماز, اسلام, روزہ, کعبہ. کعبہ بتائیے کہاں پر ہے؟ دیکھیے آ رہا ہے کچھ سمجھ؟ آپ کو موقع دیں, آئیے آپ آئیے. کعبہ کس طرف ہے لکھا ہوا ہے؟ سیدھے ہاتھ سے دکھائیے, سیدھے ہاتھ سے دکھائیے. ایک سیدھے ہاتھ سے, ایک اچھا دو جگہ لکھا ہوا ہے. ماشاء اللہ, پہچان درست ہے. چاند درست ہے. رکھے. یہ کیا لکھا ہے بچوں؟ یہ کیا لکھا ہے؟ اللہ پاک ہمیں کعبہ دکھائے. آمین. آ جائیے آپ آئیں گے, آپ آ جائیں. جی امیر سنت ارشاد فرمائیے. دیکھو نماز بتائیے. نماز سیدھے ہاتھ کی انگلی رکھنی ہے, ایک طرف سیدھے ہاتھ کی اور ایک اچھا دو نماز. اچھا دونوں. اچھا ٹھیک ہے, تھوڑی نیچے کر کے. ماشاء اللہ. یہ کیا لکھا ہے بچوں؟ اور اس طرف کیا لکھا ہے؟ پہچان درست ہے. زبردست ماشاء اللہ. اور کوئی بچہ؟ زبردست. آپ آئیے, چھوٹی والی آ جائیں. آپ بھی آئیں. مشکل ہے, تھوڑی مدد کر دیں گے. بہت چھوٹی ہے, مشکل ہے, ہاتھ اٹھاتی ہے. جی امیر سنت ارشاد فرمائیے درود ہے, جنت ہے, نماز ہے. درود پڑھا دو یار. درود ادھر تو درود بتاؤ. مٹھو پہچان لیں گے. دوسری طرف کہاں ہے؟ میں پہچان درست ہے کیسے کہوں, پہچان تو ہے نہیں اس کو. اس طرف کر کے جمے گا نہیں, غلط ہو جائے نا, پہچان ہی نہیں اس کو. ٹھیک ہے, ایک ہاتھ اس طرف ہے, ایک ہاتھ اس طرف ہے. دونوں ہاتھ صحیح جگہ پر رکھے ہوئے ہیں. سبحان اللہ ماشاء اللہ. آ جائیے, آپ کی باری ہے بھائی. ٹھیک ہے, امیر سنت ارشاد فرمائیے اسلام, جنت, درود, نماز, روزہ, حج, دعا. جنت. وچ جی نا, شہادت کی انگلی. بیٹا شہادت دی رکھیے. جی دونوں طرف ہی. پہچان درست ہے. ماشاء اللہ. جی ان کو کوئی لفظ. جریر. قرآن اوپر چلا گیا. ماشاء اللہ. دیکھ کر زبردست. پہچان درست ہے. ماشاء اللہ. زبردست. تو یہ تھی ہماری ایک ایکٹیویٹی, ٹھیک ہے, جو کہ یہ کمپلیٹ ہوئی. اب انشاءاللہ تعالی ہمارے کڈس مدنی چینل کے ایک چھوٹے سے بچے بیان سنائیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا اور اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھتا ہے.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بچپن شریف کا ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ استاد صاحب مدرسے میں بچوں کو سبق پڑھا رہے تھے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی انہی بچوں میں موجود سبق پڑھ رہے تھے۔ اتنے میں ایک بچہ کلاس میں آیا، اس نے استاد صاحب کو سلام کیا۔ استاد صاحب کی زبان سے نکلا جیتے رہو۔ یہ سن کر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ چونکے۔ استاد صاحب سے عرض کیا، استاد صاحب سلام کے جواب میں وعلیکم السلام کہنا چاہیے۔ استاد صاحب نیک آدمی تھے، انہوں نے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو بھی چھوٹے تھے ان کے اس بات سے ناراض نہیں ہوئے، بلکہ خوش ہو کر اپنے انٹیلیجنٹ شاگرد کو خوب دعائیں دیں۔ پیارے بچوں، اس واقعے سے ہمیں سیکھنے کو ملا کہ ہمیں جب کوئی اچھی بات کہے، ہمیں سمجھائے، غلطی بتائے یا نیکی کی دعوت دے تو ہمیں اس کی بات مان لینی چاہیے۔ اور دوسری اہم بات اس واقعے سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملی کہ ہمیں نیکی کی دعوت عام کرتے رہنا چاہیے۔ غلطیاں سب سے ہو سکتی ہیں، اگر ہم موقع دیکھ کر سامنے والی کے نیچر کو سمجھ کر ایک دوسرے کو نیکی کی دعوت دیتے رہیں گے تو انشاءاللہ غلطیوں اور گناہوں میں کمی آ ہی جائے گی۔ ویسے بھی نیکی کی دعوت دینا، برائی سے منع کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داریوں میں سے اہم ذمہ داری، رسپانسبلٹی ہے، اور نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے منع کرنے کے بہت سے فضائل ہیں۔ ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو ہدایت کی طرف بلائے اس کو تمام عمل کرنے والوں کی طرح ثواب ملے گا۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار اللہ پاک سے عرض کی، یا اللہ پاک، جو اپنے بھائی کو نیکی کا حکم کرے اور برائی سے روکے اس کی جزا یعنی انعام کیا ہے؟ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، میں اس کے ہر کلمے یعنی لفظ کے بدلے ایک سال کی عبادت کا ثواب لکھتا ہوں اور اسے جہنم کی سزا دینے میں مجھے حیا آتی ہے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سنا آپ نے کہ نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے منع کرنے کے کتنے سارے فائدے ہیں، تو آپ بھی نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے منع کرنے کی عادت بنائیں اور خوب ثواب کمائیں۔ میں نیکی کی دعوت کی دھومیں مچاؤں، میں نیکی کی دعوت کی دھومیں مچاؤں، تو کر ایسا جذبہ عطا یا الہی، تو کر ایسا جذبہ عطا یا الہی۔ اللہ پاک ہمیں نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے منع کرنے والے بنائے، آمین بجاہ النبی الامین صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایک اور سیگمنٹ ہے، اور سیگمنٹ کچھ اس انداز سے ہوگا کہ یہاں پر موجود جو بچے ہیں، چند بچے امیر سنت سے ایک لفظ عرض کریں گے، امیر سنت اس لفظ سے جو ہے کچھ باتیں ارشاد فرمائیں گے۔ اب دیکھیں کون کون سے بچے کیا کیا لفظ لے کر آئیں۔ جی پہلے کون آ رہا ہے؟ مائک دیں۔ نماز، جی امیر سنت۔ ہر مسلمان عاقل بالغ مرد و عورت پر روزانہ 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ نماز دین کا ستون ہے، اور نماز قائم کرنے کے لیے بہت ساری ہمیں تاکید ہے، اور قرآن کریم میں غالباً 700 مرتبہ نماز کا تذکرہ ہے۔ لفظ ایک اور لفظ۔ جی حج، حج ہر مسلمان صاحب استطاعت پر، عاقل بالغ بھی ہے، صاحب استطاعت یعنی اس کی شرائط پائی جائیں تو ان پر زندگی میں ایک بار فرض ہوتا ہے۔ روزہ ڈھال ہے، اللہ پاک کے عذاب سے بچانے کے لیے یہ ہمارے لیے ڈھال ہے، اور روزہ ہر مسلمان عاقل بالغ مرد و عورت پر ماہ رمضان کے پورے روزے فرض ہیں۔ جنت، ہر مسلمان بالآخر جنت میں جائے گا، اور جنت مسلمانوں کی جاگیر ہے، جنات جنت میں نہیں جائیں گے۔ چلو آئیے اور آسان ہے۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مفتاح الجنت الصلاۃ، نے جنت کی چابی نماز ہے۔ ایک اور لفظ۔ اسلام۔ الحمدللہ ہم اسلام پر ایمان رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔
دعا. الدعا مخل عبادہ، جو حدیث پاک ہے کہ دعا عبادت کا مغز ہے. اچھا امیر سنت، بچوں کی عادت ہے بچوں کے پروگرام میں دعا کے میں جب ہاتھ اٹھائیں تو ہاتھ کیسے اٹھانے چاہیے دعا میں؟ تو بچوں اور بڑوں سب کو سیکھنا ہے. جی ہاں، کہ ہاتھ کوئی یہاں پہ ہاتھ رکھا ہے، کوئی یہاں پہ ہاتھ رکھا ہے، ہاتھ یوں ہیں، انگلیاں یوں جا رہی ہیں. ماشاء یوں کر رہے کھیل رہے ہوتے. کسی ہے نا کہ افسر کے پاس جائے کوئی اپنا کام نکلوانے کے لیے تو یوں ہی تھوڑی کرتے، نہ یوں کرتے، بلکہ وہ بڑے اہتمام کے ساتھ اس سے بات کرتے ہیں. تو اللہ پاک تو سب سے بڑا ہے، اس کی بارگاہ میں جب کچھ مانگا جائے تو بھرپور توجہ کے ساتھ مانگنا چاہیے. تو اس لیے وہ دعا میں ہاتھ اٹھانے کے کچھ آداب ہیں. تو جیسے جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، ایک تو اس میں دونوں ہاتھوں میں گیپ رکھنا مناسب ہے، گیپ رکھنا ہے، یوں ملا کر نہیں. اب جیسے امیر حسن فرما رہے ہیں بچے بھی اسی طرح کرتے ہیں. ہاں، یوں نہیں رکھنا ہے بلکہ یوں گیپ. ہاں، دونوں ہاتھوں میں فاصلہ ہو کچھ نہ کچھ. ٹھیک ہے. اور یوں کر کے بلکہ یوں ہتھیلیاں آسمان کی طرف ہوں کہ دعا کا قبلہ آسمان ہے. ہتھیلیاں سیدھی رہیں گی. ماشاءاللہ. کون کون بچے ہیں دکھائے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ ملا کر نہیں، تھوڑا الگ. زبردست. اور اس طرح سینے کی سیدھ میں یا تھوڑا اوپر کیا تو چہرے کی سیدھ میں بھی رکھ سکتے ہیں. صحیح ہے. اور اوپر جائیں تو اتنا کہ بغل کی سفیدی نظر آ جائے، اتنا اونچا بھی کر سکتے ہیں. جب بھی ہاتھ اٹھائیں دعا کے لیے تو سینے کی سیدھ میں، کندھوں کی سیدھ میں یا چہرے کی سیدھ میں یا بلند ہو جائیں تو بغل کی سفیدی نظر آ جائے. یوں ہتھیلیاں آسمان کی طرف رکھنی ہے کہ دعا کا قبلہ آسمان ہے. دعا میں ادھر ادھر دیکھنا منع ہے، نظر چلی جانے کا بھی خوف ہے، زوال بصر کا خوف ہے. نظر یا تو کمزور ہو جائے یا اللہ نہ کرے نظر چلی جائے. دعا میں ادھر ادھر نہ دیکھے، اللہ پاک کی طرف توجہ رکھے. ہمیں سنت بچوں کو دعاؤں سے نواز دے. یا اللہ پاک ان سارے بچوں کو باعمر عالم دین، مفتی اسلام، حافظ قرآن، دعوت اسلامی کے مخلص مبلغ بنا. آمین. ان سب کو ماں باپ کے ساتھ، دادا دادی، نانا نانی، سارا خاندان ساتھ ہو. بار بار حج نصیب کر، بار بار میٹھا میٹھا شہد سے میٹھا مدینہ دکھا. آمین. یہ دعائیں میرے حق میں بھی قبول فرما. آمین. بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. مصر ہاتھ کیسے پھیرنا ہے پھر؟ ہاتھ کیسے پھیریں گے؟ چہرے پر ہاتھ اس طرح پورے چہرے پر ہاتھ پھرانا ہے. اب ہمارے ہاں اکثر مطلب بڑے بڑے لوگ کرتے ہیں، تو کسی کو بھی دیکھو تو وہ بچے دیکھیں گے یار مولانا نہیں کر رہے، مولانا بھی گال تھپ تھپا رہے ہوتے ہیں. اچھا بات تو یوں بھی ہوتے ہیں، بس یوں ہو گئے. تو خیر وہ بیچاروں ان کو توجہ نہیں ہوتی، تو یہ منہ پر پھیرنا ہے، منہ کو ٹچ کریں گے. کس طرح پھیرنا ہے بھائی؟ زبردست. چہرے پہ پھیرنا ہے. خالی اکثر یوں ہی کرتے، دعا کر لی. تو یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے، مناسب ہے کہ یہ طریقہ ہو. ہم نے سنا بعض لوگ کہتے ہیں کہ نا اس طرح ہاتھ رکھ کے کریں گے ورنہ یوں کریں گے تو دعا گر جائے گی. کیا گر جائے گی؟ دعا گر جائے گی. یعنی قبول نہیں شرارت ہوگی. کرتے ہوں گے. توبہ استغفر اللہ. لکھا کتابوں میں یوں دونوں میں فاصلہ ہو. تو دعا کوئی پانی ہے جو گر جائے گا؟ یار بات ہوئی کہ دعا کوئی اللہ سے ہم نے دعا مانگی تو عبادت ہے، جو گرنے اور پڑھنے والی چیز تھوڑی ہے. بچوں کی بکر عید امیر علیہ سنت کے ساتھ ہمارے یہاں نعرے لگتے ہیں نا، ہر صحابی نبی جنتی جنتی. تو اس میں یہ ہوتا ہے بچے ترتیب قائم نہیں رکھ پاتے. اب ترتیب کیا ہونا چاہیے؟ اب یہاں پر بھی کچھ بچے نعرے وغیرہ یاد کر کے آئے. نعرے کون کون لگا ہر صحابی نبی والے؟ ترتیب ہوتا کیا ہے؟ ترتیب ہوتا کیا ہے؟ یہ بھی ہے لائن تاری سے آگے پیچھے ہو جاتے ہیں. آگے پیچھے ہو جاتے ہیں. کون نعرے لگائے گا ہر صحابی نبی؟ جی مائک نے. لیکن انداز یہ ہونا چاہیے، آواز بھی تیز ہوگی اور ہاتھ بھی اٹھے گا اور سب جواب دیں گے جنتی
تیسری آواز آ رہی ہے. جنت ہر صحابی نبی. اب امیر سنت بچے نعرہ لگائیں گے اور ہمیں ایک ترتیب رکھنی ہے. پہلے کس طرح جو آپ نے لکھ کر دی ہیں اس ترتیب کے مطابق. مجھے بھی اللہ کر یاد رہے. یہ چلیں جی آپ سے سٹارٹ کرتے ہیں. جاندار آواز ہونی چاہیے زور سے. ہر صحابی نبی. اچھا ہاتھ بھی اٹھانا ہے, ہاتھ بھی اٹھانا ہے. مائک میں پکڑا ہوں, ہاتھ اٹھائیں. چلیں ادھر جلدی نہیں کرو, اٹھ سیدھے سے. میں مائک پکڑا ہوں, ٹھیک ہے, ہاتھ اٹھا کے. ہر صحابی نبی. اس کے بعد کون سا نعرہ لگے گا؟ مٹھیاں لے رہا نہ سکھا رہے ہیں آپ کو. یا اب آپ تربیت کریں کہ کس طرح. مٹھیاں تو مارنے کا اشارہ ہوتا ہے. اب پیارے بچے سنیں, بعض بچے مٹھیاں بنا رہے ہیں تو مٹھیاں بنانا ہے, کیا بنانا ہے یہ امیر سنت ارشاد فرمائے. میں اس لیے یوں کرنے کی کوشش کرتا ہوں, وہ خطبے میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم انگلی کا اشارہ کرتے تھے. پیارے بچوں, آپ جو یہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی میں یہ مٹھیاں اچھال رہے ہیں تو ایسا نہ کریں, بلکہ بیان میں تو مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ نے میرات المناجی میں لکھا ہے کہ صرف سیدھے ہاتھ کی کلمے کی انگلی سے اشارہ کرنا چاہیے کہ یہ سنت ہے. تو میں تو کوشش کرتا ہوں نعت شریف میں بھی اور نعروں میں بھی جہاں جہاں یاد آتا ہے تو ایک انگلی سے اشارہ کروں تاکہ بیان میں بھی مجھے یاد آ جائے کہ سنت ادا ہوتی رہے. ایک انگلی, اب دو ہاتھ لہراتے ہیں, اچھل کود کرتے ہیں بعض وہ بیان میں. تو مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ نے تو اس طرح کے انداز کی مذمت کی ہے. اٹھانا تو سیدھے ہاتھ کی انگلی اٹھائی جائے بیان میں. تو شہادت کی سیدھا یہ انگوٹھے کے برابر والی جو انگلی ہے اس کو شہادت کی انگلی بولتے ہیں, انگشت شہادت بھی بولتے ہیں. دکھائیے امیر سنت, کچھ آپ ارشاد فرمائے وہی ہم دہرائیں گے. انگشت انگشت دونوں تلفظ ہیں. کچھ آپ ایک لائن ارشاد فرما دیں, پھر وہی لائن ہم لوگ انگلی کے اشارے سے پڑھتے ہیں. کیا مطلب؟ کوئی ایک لائن آپ ارشاد فرما دیں اور پھر وہی لائن ہم سب مل کر پڑھ لیتے ہیں انگلی کے اشارے سے. اچھا, اللہ ایک ہے. اللہ ایک ہے. اچھا لگا, اور بھی باتیں ہو جائیں. نیکی جنت میں لے جاتی ہے. نیکی جنت میں لے جاتی ہے. والدین کی خدمت جنت دلاتی ہے. والدین کی خدمت جنت دلاتی ہے. اسلامی سچا مذہب ہے. اسلام ہی سچا مذہب ہے. اچھا پیارے بچوں تھوڑی آواز نکالیں اور ذرا جان سے, ٹھیک ہے, آواز نکالیں. اللہ کریم ماں باپ سے بڑھ کر مہربان ہے. اللہ کریم ماں باپ سے بڑھ کر رحمان ہے. ہر نبی کی تعظیم یعنی عزت کرنا, رسپیکٹ کرنا فرض ہے. ہر نبی کی تعظیم رسپیکٹ کرنا فرض ہے. لوگوں کو پانی پلانا ثواب کا کام ہے. لوگوں کو پانی پلانا ثواب کا کام ہے. نماز سے مشکلیں آسان ہوتی ہیں. نماز سے مشکلیں, اچھا جب مشکلیں ہیں نا آسان ہوتی ہیں, تھوڑا آواز نکالنی ہے اور تھوڑی آخر والی لائن میں آواز نکالنی ہے. جی. گالی دینا گناہ کا کام ہے. گالی دینا گناہ کا کام ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری نبی ہیں. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری نبی ہیں. ہر نبی گناہوں سے پاک ہے. ہر نبی گناہوں سے پاک ہے. سارے نبی جنتی ہیں. سارے نبی جنتی ہیں. سچ میں برکت ہے. سچ میں برکت ہے. اللہ پاک ہی زندگی اور موت کا مالک ہے. اللہ پاک ہی زندگی اور موت کا مالک ہے. قرآن کریم کو دیکھنا, پڑھنا, سننا سب عبادت ہے. قرآن کریم کو دیکھنا, سننا سب عبادت ہے. والدین سے دعائیں لینی چاہیے. والدین سے دعائیں لینی چاہیے. اللہ پاک دعائیں قبول کرتا ہے. اللہ پاک دعائیں قبول کرتا ہے. سب سے آپ کہہ کر بات کرنا اچھا ہے. سب سے آپ کہہ کر بات کرنا اچھا ہے. سنتوں پر عمل کی عادت بنانی چاہیے. سنتوں پر عمل کی عادت بنانی چاہیے. گناہ
जहन्नम में ले जाता है, गुनाह जहन्नम में ले जाता है। फरिश्ते नूर से पैदा हुए हैं। फरिश्ते नूर से पैदा हुए हैं। कुरान करीम अल्लाह पाक की किताब है। कुरान करीम अल्लाह पाक की किताब है। झूठ बोलना गंदा काम है। झूठ बोलना गंदा काम है। हर चीज को अल्लाह पाक ने पैदा किया है। हर चीज को अल्लाह पाक ने पैदा किया है। किसी को नेकी करने के लिए कहना सवाब का काम है। किसी को नेकी करने के लिए कहना सवाब का काम है। दुरूद शरीफ पढ़ना बेहतरीन इबादत है। दुरूद शरीफ पढ़ना बेहतरीन इबादत है। अपना काम अपने हाथ से करना चाहिए। अपना काम अपने हाथ से करना चाहिए। अच्छे बच्चे झगड़े नहीं करते। अच्छे बच्चे झगड़े नहीं करते। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए दुआएं करनी चाहिए। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए दुआएं करनी चाहिए। माशाअल्लाह। सल्लु अलल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चलें जी, एक जुमला। मुझे अमीर सुन्नत से प्यार है। मुझे दावत इस्लामी से प्यार है। दावत इस्लामी, दावत इस्लामी, दावत इस्लामी, दावत इस्लामी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अंदाज क्या रखना है बच्चों? अगर चाहे तो यूं हर सहाबिये नबी। अब इसके बाद किन का नाम मुबारक लेना है? हुसैन भाई आपकी बारी। इसमें एक नारा लगा। सब सहाबियात पीछे खड़े होके जोर से जोर से उंगली से। हर सहाबिये नबी जन्नती जन्नती, सब सहाबियात भी जन्नती। हेलो थोड़ा निकालो यार आवाज। चार याराने नबी जन्नती जन्नती। माशाअल्लाह। इसके बाद अब किन का नाम मुबारक लेंगे? हजरत सिद्दीक, हजरत सिद्दीक भी। खड़े होके। हजरत सिद्दीक भी जन्नती जन्नती, और उमर फारूक भी जन्नती जन्नती। अमीर आप इरशाद फरमाएं, हम सब नारे का जवाब देंगे। हर सहाबिये नबी जन्नती जन्नती, सब सहाबियात भी, चार याराने नबी, हजरत सिद्दीक भी, और उमर फारूक भी, उस्मान गनी, उस्मान गनी जन्नती, फातिमा और अली जन्नती जन्नती है, हसन हुसैन भी जन्नती जन्नती, वालिदैन है नबी, जन्नती जन्नती, हर ज़ौजा नबी जन्नती जन्नती, है, मुआविया भी जन्नती जन्नती, और अबू सुफियान भी जन्नती जन्नती, जन्नती 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 जन्नती। जोर से जन्नती 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 जन्नती। माशाअल्लाह। तो प्यारे बच्चों, प्रोग्राम आप देख रहे हैं बच्चों की बकरा ईद अमीर अहले सुन्नत के साथ, जानशीन अमीर अहले सुन्नत के साथ। और अब प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम की तरफ आ रहा है। माशाअल्लाह अमीर अहले सुन्नत ने जो बातें हमें बयान की, उन बातों पर इंशाअल्लाह ताला अमल करेंगे। इसको भी आपने ध्यान में रखना है, ठीक है जी, उंगली के इशारे को। अब इंशाअल्लाह एक बच्चे हमें हदीस पाक सुनाएंगे। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बकरी से मिट्टी झाड़ो, वो जन्नती जानवर है। चलो। मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह दखल अल जन्ना, ये आता है आपको? आया आता है? चलो पढ़िए, जोर से पढ़िए। मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह दखल अल जन्ना। हाँ बोलो बोलो बोलो, दोबारा बोल दो जोर। दखल अल जन्ना बोलो जोर से। दखल जन्ना, दखल अल जन्ना। आप उर्दू में सुन, हिम्मत है इसकी यार, अरबी में यार। मिठी मिठी भाई बेटा ये पांचों पढ़ो। जिसने जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह कहा, जन्नत में दाखिल हो गया। हाँ बोलो। नहीं, हाँ सोनी बेटे, नहीं नहीं पापा पढ़ा रहे हैं, पढ़िए, ठीक है।
जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा वो जन्नत में दाखिल हो गया। सुभान अल्लाह। अच्छा हाँ भाई, कौन रहे आप? तो आपकी बारी आ गई थी। चलें, क्या सुनाएंगे जल्दी? कुरान में नमाज पढ़ना अच्छी बात है। ये तीनों दोबारा जोर से। नमाज पढ़ना अच्छी बात है। चलें, अच्छी बात कहते हैं। ये भाई आले इमरान रह इनसे भी ले रहे हैं, इनसे भी ले रहे हैं। रंजीदा हो रही अपने है। अब्बू की बात माननी चाहिए। दोबारा उंगली के इशारे से, उंगली के इशारे से। अपने अब्बू की बात माननी चाहिए। शाबाश। अम्मी अब्बू दोनों को राजी कर दो। उंगली के इशारे से, उंगली के इशारे से। इधर तो देखे नीचे। अपनी अम्मी अब्बू की बात माननी चाहिए। सुभान अल्लाह। जी, इस तरफ आ रहे हैं। अब एमन भाई, जुनेद, हबीबा भाई, चलें आप अच्छी बात कहते हैं। शर्म आती है। उंगली के इशारे से, उंगली के इशारे से ऐसे करके हमेशा सच बोलना चाहिए। उंगली ऐसे ऐसे करके नहीं, अच्छा ऐसे बोल दे। चलो जैसे बोलो। हमेशा सच कहना चाहिए। आप बोलोगे? आप खड़े होके क्या बोलेंगी आप? अभी नमाज पढ़नी चाहिए। हमें नमाज पढ़नी चाहिए। हमें नमाज पढ़नी मदीने की खुशबू। क्या बोला? माशाअल्लाह, जोर से बोलो। मदीने की खुशबू अच्छी है। मदीने की खुशबू सबसे अच्छी है। मदीने की खुशबू अच्छी है। मदीने की खुशबू सबसे अच्छी है। बोले मदीने की खुशबू। हाँ सोनिया अच्छी है जी, मदीने की खुशबू सबसे अच्छी है। मदीने की खुशबू सबसे अच्छी है। बेशक, क्या बात कही है। अच्छा यासिर यासिर आप बोलो। खड़े हो जाओ। सच्चे बच्चे अच्छे बच्चे। सस्ते बच्चे अच्छे बच्चे। शाबाश। ऐसे बोलते हैं, ऐसे करके। सस्ते बच्चे अच्छे बच्चे। शाबाश। आप क्या बोलोगी? उंगली के इशारे से, उंगली के इशारे से। झूठ नहीं बोलना चाहिए। शाबाश। आप बाजी आप बोल दो, यही बोल दो। यही बोल दो। चलो आए दो आप बाजी। शर्म आती। चलो आप कुछ तो बोल दो। आका मदीने बुला लो। ये कौन बोलेगा? कौन बोले? चलो सब मिलकर बोल दो। सब मिलकर बोलो। आका मदीने बुला लो। आका मदीने। माशाअल्लाह। पापा मुझे मदीने जाना है। जब बुलाया आका ने खुद ही इंतजाम हो गए। अमीरुल सुन्नत प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम की तरफ है और ईदी कौन कौन ईदी? ठीक है, कितनी मर्तबा? बस 10 मर्तबा, 18 दफा। कितनी बार लेंगे ईदी? 3 बार। कितनी बार? जो एक बार ले वो अच्छा बच्चा अच्छी बच्ची, 2 बार ले वो गंदा बच्चा गंदी बच्ची। ठीक है, एक बार लेना। और अगर कोई दे रहा है ना 2 मर्तबा भी, तो आपने मना कर देना है। याद दिला देना कि मैं तो ले लिया। मैं ले लिया। ठीक है जी, दोबारा आना ही नहीं लेने के लिए। ईद फिर आई है, खुशियाँ लाई है। ईद फिर आई है, ईद कुर्बान। ईद फिर आई है, खुशियाँ लाई है। ईद फिर आई है, ईद कुर्बान। नाम बकरे का रखा, प्यार करते हैं इसे। नाम बकरे का रखा, प्यार करते हैं इसे। खाना खिलाते हैं, देखो बच्चे खुश हैं। खाना खिलाते हैं, देखो बच्चे खुश हैं। ईद फिर आई है, खुशियाँ लाई है। ईद फिर आई है, ईद कुर्बान। ईद फिर आई है, खुशियाँ लाई है। ईद फिर आई है, ईद कुर्बान। वाह। ईद फिर आई है, ईद फिर आई है, खुशियाँ लाई है। ईद फिर आई है, ईद कुर्बान। ईद फिर आई है, खुशियाँ लाई है। ईद फिर आई है, ईद कुर्बान। नाम बकरे का रखा, प्यार करते हैं इसे। नाम बकरे का रखा, प्यार करते हैं इसे। खाना खिलाते हैं, देखो बच्चे खुश हैं। खाना
بچے خوش ہیں عید پھر آئی ہے خوشیاں لائی ہے عید پھر آئی ہے عید قربان عید پھر آئی ہے خوشیاں لائی ہے عید پھر آئی ہے عید قربان واہ عید پھر آئی عید پھر آئی ہے خوشیاں لائی ہے عید پھر آئی ہے عید قربان عید پھر آئی ہے خوشیاں لائی ہے عید پھر آئی ہے عید قربان نام بکرے کا رکھا پیار کرتے ہیں اسے نام بکرے کا رکھا پیار کرتے ہیں اسے کھانا کھلاتے ہیں دیکھو بچے خوش ہیں کھانا کھلاتے گئے دیکھو بچے خوش ہیں عید پھر آئی ہے خوشیاں لائی ہے عید پھر آئی ہے عید قربان عید پھر آئی ہے خوشیاں لائی ہے عید پھر آئی ہے عید قربان واہ عید پھر آئی عید پھر آئی ہے خوشیاں لائی ہے عید پھر آئی ہے عید قربان عید پھر آئی ہے خوشیاں لائی ہے عید پھر آئی ہے عید قربان عید پھر آئی عید پھر آئی ہے خوشیاں لائی ہے عید پھر آئی ہے عید قربان عید پھر آئی ہے خوشیاں لائی ہے عید پھر آئی ہے عید قربان بچوں کا مدنی چینل آ گیا بچوں کا آ گیا